بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنانے کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، مگر کام لینے کے سلسلے کو بند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نبی نہیں بنائیں گے، بس آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر اللہ کے انتخاب کا دروازہ کھلا رہے گا۔ حضور نے فرمایا سارے انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی انسانوں میں سے منتخب کیا ہے اور میرے لیے میرے ساتھیوں اور صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کام لینے کے لیے انتخاب کرتے رہیں گے، اور اللہ نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا ہے، اللہ یصطفی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں کام لینے کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ اس لیے کام والوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو کام کے قابل بنانا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کام کی نسبتوں پر قبول کر کے بھی اللہ کام سے دور کر دے۔ عجیب حدیث میں بات نقل کی گئی ہے، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاسق، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسق آدمی سے بھی دین کا کام کرا لیتے ہیں۔ اس لیے کام کرنا بھی بڑی علامت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں مقبول بن گئے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کام والے کے بارے میں ہی کہی تھی یہ بات، جو بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحابہ ان کے کارنامے کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا جو جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ حالانکہ ان کے کارنامے پر لوگ تعجب کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ہی نمائندے بن کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ اپنے آپ کو دبا کر ختم کر لیے ہیں۔ اپنے سینے کو ایسا تیز دبایا کہ اسی میں ان کی جان نکل گئی۔ اس کے بعد ہی حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا ابو ہریرہ سے، اے بلال سے کہا، اذن یا بلال، جاؤ بلال، جا کر اعلان کر دو لوگوں میں کہ بسا اوقات اللہ پاک فاسق اور فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ کی نگاہ میں کام کے قابل بنانا، اللہ کے پاس ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس مال کے خزانے، چیزوں کے خزانے ہیں، ایسے ہی اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں، لیکن کام کرنے والے کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرے کرنے سے کام چل رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، مجھے کام والوں کے بارے میں دو خطرے ہیں، ایک خطرہ یہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، دوسرا خطرہ فرمایا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کرنے سے ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی طرف کسی کام کی نسبت کو پسند نہیں کیا تو ہماری طرف کام کی نسبت کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے، بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ اللہ نے ہم کو ضلع کا عملہ بنایا ہے، یہاں سے ترقی کرتے ہوئے ہم عالم کا عملہ بنیں گے۔ یہ ضلع کی پہلی صفحے دوستو، مشورے کی جو صف ہوتی ہے وہ پہلی صفحے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو آگے کی ساری صفحے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی لمبی داستانیں نہیں ہیں، کوئی لمبی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دو چیزیں، قربانی اور اخلاص، یہ دو چیزیں آدمی کو آگے بڑھاتی ہے، قربانی اور اخلاص۔ نیت اچھی ہو، کام زبردست ہو۔ کام کی دو قسمیں ہیں، مقامی کام پر جم جانا اور موقع پر خروج کرتے رہنا، اور اس خروج میں ترقی ہو رہی ہو۔ خروج میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ ترک کی گنجائش ہے۔
جب تاخیر پر تنبیہ کی گئی ہے تو ترکی کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اصل نور معرفت ملتا ہے، مقام پر آ کر جو کام کیا جاتا ہے اس نور معرفت کے بقا کا کام یہ کام کرتا ہے، مقامی کام اس نور معرفت کو بچاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے نور معرفت ملتا ہے، مقام پر آ کر کام کرتے رہو گے تو اس نور کو بقا نصیب ہوگا، ورنہ وہ غائب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنی نگرانی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنی مقدار محنت کی نگرانی کی جائے کہ روز کی محنت میں اور ماہانہ سالانہ خروج میں کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی کا نہیں ہونا اسی کو تنزلی کہتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے، ایک اسٹیج پر آدمی نہیں ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی کہ ہماری کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں نکلتی تھی تو ان سے یہ کہتے تھے دیکھو اپنے کام کی مقدار کو بڑھا کر آنا، ورنہ تم کو کچھ نفع نہیں ہوگا، خواہ تم سینکڑوں جماعتیں نکال لو۔ یہ عہد فرماتے تھے تم بہت جماعتیں نکال لو، لیکن اگر تمہاری قربانی آنے کے بعد نہیں بڑھی، تم اپنے آپ میں ترقی کر کے نہیں آئے تو پھر تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ قدم آگے بڑھ رہے ہوں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جن کی قربانیاں بڑھتی ہے اللہ ان کی صفات بڑھاتے رہتے ہیں، اور جن کی قربانیاں گھٹتی ہے ان کی خواہشات بڑھتے رہتی ہے۔ عہد فرماتے تھے جن کی قربانیاں بڑھے گی ان کی صفات بڑھے گی، اور یہ تو بالکل طے ہے کہ اللہ صفات والوں سے کام لیتے ہیں، اور اللہ ان سے کام لینے کی شکل غیب سے بنا دیتے ہیں۔ دوستوں ان کو آگے آنے کے لیے کسی کے تعلق کی، رابطے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ ان کو آگے لا لیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل خلاف قیاس اللہ نے قبول کر لیا۔ ممکن نہیں تھا ان کا بادشاہ بننا کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، اور وہاں دستور تھا باپ کے بعد بیٹا بنتا، بڑے بھائی کے بعد چھوٹا بھائی بنتا۔ وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن حکومت نہیں دے سکتے تھے، عرب کی عادت ہے، وہ جان دے دیتے تھے ضرورت پڑی تو، مگر حکومت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ایک خاندان سے حکومت نکل گئی تو پھر کتنے سالوں بعد لوٹ کر آئے گی پھر پتہ نہیں چلتا ہے، کتنے 100 سال لگ جائیں گے آنے، تو وہ حکومت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا بہت کم عمر ہے، رائے مشورہ چل رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تاریخ میں نقل کیا گیا ہے بیٹے کو بڑا بتلانے کے لیے اس نے بیٹے کے بڑے بڑے جبے سلائے تھے تاکہ وہ کپڑے اس کو بڑا بتا دے کسی طرح، تو بادشاہ نے بڑے بڑے جبے سلائے تھے تاکہ یہ بچہ بڑا دکھے لوگوں کو، خاص قسم کے کپڑے بنائے گئے تھے بڑے چھوٹے بچے کو بڑا بتلانے کے لیے۔ آخر میں لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، رجا بن حیات، ان سے بادشاہ وقت نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا رائے آ رہی ہے، رائے دینا بھی خطرہ تھا جب، تو حکمت سے یہ پوچھا کہ آپ کے ذہن میں خدا کیا ڈال رہا ہے، تو کہا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنا دوں۔ تو اس بڑے عالم نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذہن میں صحیح رائے ڈالی ہے، چنانچہ وہ خلیفہ بنائے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نظام حکومت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور جس پر خلفائے راشدین نے قائم دائم رکھا تھا وہ نظام تقریباً ختم ہو جا رہا تھا، اور اس وقت ایمرجنسی ضرورت تھی ایک ایسے حاکم کی جو للہیت اور تقوی طہارت میں اونچا مقام رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، ایسی عجیب شکل بنی، لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن اللہ نے بادشاہ کے دل میں خیال ڈالا اور بیٹے کو لوگ قبول نہیں کر سکتے تھے تو ضرورت پڑ گئی کسی اور کو خلیفہ بنانے کی، تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ ان سے کام لینے کی شکل اللہ کہاں سے چلا رہے؟ ان سے کام لینے کی شکل اللہ وہاں سے چلا رہے جو وہ ماں بیٹی کا قصہ ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا اللہ کے دیکھتے ہوئے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں،
حضرت عمر نے اس لڑکی کو جو اپنی بہو بنایا تھا حضرت عاصم سے کہا تھا کہ بیٹے تو تیار ہو جا نکاح کے لیے، میں اس دودھ پر گزارا کرنے والی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا یقین ہے کہ اللہ اس کے پیٹ سے زمانے کا امام پیدا کرنے والے، یہاں سے اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی منتخب نہیں ہو گئے، بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی ماں کے گود میں تربیت پائے تھے جس کے پیٹ میں کبھی مشکوک لقمہ بھی نہیں گیا تھا، اور اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان میں مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے معدے میں مشکوک لقمے کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اگر کوئی مشکوک لقمہ ان کو کھلاتا تو اسی جگہ پر قے ہو جاتی تھی، لوگ جب ان کو دعوت کرتے تو ڈرتے رہتے تھے اگر ان کو قے ہو گئی تو ہم زمانے میں بدنام ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ انتخاب کے سلسلے دوستو اوپر سے چلتے اور کام لینے کے لیے اللہ رب العزت شکل بنا دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اسی لڑکی کی دوسری نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پوتے ہوتے ہیں اس لڑکی کے۔ یہ جو عورت تھی جس نے یہ کہا تھا، جس لڑکی نے اللہ کے دیکھتے ہوئے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں، تو اس لڑکی کے پوتے شمار ہوتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے بوجھ کو ایسے ویسے لوگ اٹھا نہیں سک رہے تھے، اور خفیہ طور پر کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2.5 سال کی خلافت کے بعد ان کے ہی قریب رہنے والوں نے ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو ختم کر دیا تھا، ورنہ اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، ان کی آمد سے ان کو عمر ثانی ان کا لقب دیا گیا ہے، اور خلافت راشدہ کا نظام جو تھا ہو بہو اسی نظام کو وہ دنیا کے اندر دوبارہ نافذ کر دیے تھے اپنی 2.5 سال کی خلافت میں، گنجائش نہیں تھی۔ یہ انتخاب ہوتا ہے دوستو کام لینے کے لیے، اللہ شکلیں بناتے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو قابل بنائیں، اور قابل بنانے کی شکل یہی ہے کہ آدمی مخلص بنے۔ مخلصین کے بارے میں کہا گیا ہے مصابیح الدجا تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، یہ ہدایت کے چراغ ہوتے، زمانے کے بڑے بڑے فتنے اللہ پاک ان سے ختم کر دیتے۔ یہ مخلصین کا مقام بتلایا گیا، بڑے بڑے فتنے اللہ ایسے ختم کر دیتے، ایسے ختم کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اے تمیم داری سے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا اے تمیم تم اٹھو اور جنگل سے جو آگ نکل کر آئی ہے وہ آگ کو تم اپنی جگہ میں پہنچا دو، اے تمیم اپنا سر جھکانے لگے، مجمع میں نیچے جھکنے لگے اور ایسا ظاہر کرنے لگے کہ یہ بات کسی اور سے کہی جا رہی۔ حضرت عمر نے کہا اے تمیم میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، تم جاؤ جا کر اس آگ کو جنگل کے اندر جو آگ میں ایک جنگل سے جو لاوا پڑا تھا، پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ علاقوں کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے، تو لاوا پھٹنے کی اطلاع ملی تو تمیم سے حضرت عمر نے کہا، تو جب حضرت عمر نے کہا نام لے کر پھر کہا تو تمیم کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکے گا، کسی اور کو بھیجیے۔ حضرت عمر نے کہا ہم تمہارے مقام کو خوب جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے تمہارا مقام ہم کو بتلایا ہے، تم جاؤ اللہ تم سے یہ کام لے لیں گے۔ تب اٹھ کر گئے، جب اس کام کو کرنے کے لیے مجمع میں سے اٹھے تو حضرت عمر مجلس چھوڑ کر خفیہ راستے سے اس جگہ پر ان کے پیچھے پیچھے پہنچے یہ دیکھنے کے لیے آخر اس آگ کو یہ جنگل میں کیسے پہنچانے والے۔ چنانچہ حضرت تمیم گئے اور پتھر سے پہاڑ سے جو آگ نکلی تھی اس آگ کو اپنے ہاتھ سے ڈھکیلنے لگے، ایسا ڈھکلے اندر ڈھکیلتے ڈھکیلتے اس آگ وہ جہاں سے وہ جس سوراخ سے نکلی تھی اس غار کے اندر ڈھکیلتے ڈھکیلتے خود بھی اندر چلے گئے، اندر جا کر اس کو اندر چھوڑ کر اور اندر زمین میں دفن کر کے پھر وہاں سے نکل کر چلے آئے۔ حضرت عمر دوڑ کر مجمع میں آئے، آ کر کہنے لگے میں نے وہ منظر ایمان کا دیکھا ہے کہ دیکھنے والا اور سننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مخلصین سے دوستو ایسے کام لیے جاتے، زمانے کے چھوٹے چھوٹے فتنوں کا حل ہو جانا نہیں، یہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بالکل کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے فتنے بھی مخلصین سے ختم کر دیے جاتے۔ بڑی ذمہ داری یہ دو چیزیں آگے بڑھنے کی، آدمی اخلاص کے اعتبار سے کمال پر پہنچا ہوا ہو، یہ اخلاص دوستو ایمان سے جڑا ہوا اور اندرونی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ باہر کا پروف تو لوگوں کے سامنے کیا جا سکتا ہے، زیادہ سجدے کر لے، زیادہ رکعتیں پڑھ لے یا زیادہ کوئی کام کر لے تو باہر والوں کو پروف کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر کی کیفیت صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں رہتی ہے۔ اس لیے نقل کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے کہا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے مخلص بندوں کے سینے میں رکھ دیتا ہوں۔
اللہ نے اخلاص کو اپنا راز قرار دیا ہے۔ جیسے ہم اپنی راز کی بات کسی کے حوالے کرتے، ایسی اخلاص کو خدا نے اپنا راز قرار دیا۔ میں اپنا راز اپنے مخلص بندوں کے سینے میں رکھتا ہوں۔ یہ دوستوں کہ اخلاص میں آدمی کامل ہو اور قربانیوں میں آدمی ترقی کر رہا ہو۔ ہم کو سب سے زیادہ اس وقت میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اپنے کام کو رسمیت سے نکال کر حقیقت پر لانا ہے۔ سب سے زیادہ جو کام والوں کو جو دھوکہ لگتا ہے کام میں، یہ نگرانی کرنے کا ہے کہ کام کہیں کرتے کرتے رسم تو نہیں بن جا رہا ہے کہ جیسے زمانے کے لوگوں کو بہت سارے کاموں کی عادت ہو جاتی ہے، ایسی کام والوں کو بھی کام کی عادت ہو گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے دوستو بعض دفعہ جب کام رسم بن جاتا ہے تو صورت تو باقی رہتی ہے لیکن سیرت نکل جاتی ہے، اور صورت کرنے والوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور سیرت کے بغیر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے، تو کرنے والے یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں نا، ہم تو کام میں لگے ہوئے، ہم تو اس طرح اتنا کیے، یہ کام ہوا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے اپنے کام میں سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ کام لوگوں کے درمیان میں رسم بن جائے۔ جب یہ کام رسم بن جائے گا، رسمی طور پر لوگ کرنے لگیں گے، رسمی طور پر بیٹھے، رسمی طور پر اٹھ گئے، جیسی فکر کام کو کرنے کے لیے رہنا چاہیے وہ فکر حقیقت میں دوستوں نہیں پائی جائے گی۔ جو اس کام کے لیے فکر درکار ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو بند کر کے اس کام کی ذمہ داری ہم پر رکھی۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کمزور کندھوں کے اوپر اللہ نے ڈال دی۔ جس بوجھ کو امام الانبیاء نے نہیں اٹھایا ہے، جس بوجھ کو امام الانبیاء اٹھاتے تو ان کے کندھے جھک جاتے، ایسا بوجھ اللہ نے اس کمزور امت کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اب کتنا ڈر کر اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا اور کس طریقے سے اس کام میں چلنا پڑے گا، اور شرط بھی بڑی کڑوی ہے، مرنے تک چلنا ہے۔ اگر ایک دن پہلے نہیں چل سکے تو پچھلا جتنا کیا گیا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت دور تک چلے لیکن ایک دن پہلے اگر گھٹنے ٹیک دیے تو پچھلا سارے کا سارا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری لمحوں میں اسلام قبول کیا اور انہی لمحوں کے اندر کام میں لگ گئے اور انہی لمحوں کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ جب ان کا واقعہ سناتے تو ساتھیوں سے کہتے تھے کیا تم ایک ایسے آدمی کو جانتے ہو جس نے زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، تب بھی خدا نے اس پر جنت کو واجب کر دیا؟ کیا شکل بن گئی تھی؟ جب موت کا وقت قریب آ رہا ہے ان کو تو خبر نہیں ہے، اسی دن اسلام میں داخل ہوئے۔ زندگی بھر ان کے قبیلے کے، یہ قبیلے بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ ان کو بہت دعوت دیتے رہے لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ جب احد کا معرکہ ہوا اللہ نے دل کو بدل دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھنے لگے کہ حضور اب مجھے کام کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کو عبادت کا وقت تو نہیں چل رہا ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو جا کر وہاں شریک ہو جاؤ۔ جا کر شریک ہو گئے۔ جب رات ہو گئی سارے شہید میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے تو ضابطہ اور طریقہ یہ تھا ہر قبیلے والے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تلاش کرتے کہ ہمارے قبیلے کے کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ جب قبیلے بنی عبد الاشہل کے لوگ تلاش کرتے کرتے ان کے قریب پہنچے تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، کل تک ہم ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ ہماری بات کا انکار کرتے تھے۔ تو فوراً قبیلے والے یہ سمجھے شاید بھائیوں پر آنے والے حالات نے ان کو میدان جنگ میں اتار دیا اور یہ اسلام نہیں قبول کیے لیکن بھائیوں کی محبت میں میدان جنگ میں اتر گئے۔ اس لیے قبیلے والوں نے پوچھا کیا تمہارے قبیلے کے حالات نے تم کو مجبور کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت میں آیا ہوں۔ یہ جملے انہوں نے فرمائے، یہ کہہ کر انہی لمحوں کے اندر انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ذکر کیا گیا تو حضور نے کہا کہ اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ آخری وقت میں کام کیا گیا ہے۔ زندگی بھر آدمی کام میں رہا لیکن آخری وقت میں کام میں لگا ہوا نہیں تھا تو دوستو سب کا سب ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کیا چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا بنا دیا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو حضور نے جو بات فرمائی عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی دوسرے سال میں علماء کی جو جماعت چل رہی ہے، جارڈن میں یہ جماعت اردن میں چل رہی ہے، اس کو نظام الدین سے ابھی کچھ 3-4 صفحے کا جو خط لکھا گیا محنتوں کا، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا ہے؟
تو حضور نے جواب میں کہا کہ اللہ نے جو کام میرے کندھوں پر ڈالا ہے اور اس کام میں جو استقامت کی شرط لگائی ہے، اس استقامت کی شرط نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، استقامت کی شرط نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، جمنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو نگرانی کرنا ہے۔ اللہ امتحانات لاتے جانچنے کے لیے کہ کون کام میں صحیح چل رہے، کون کام میں صحیح نہیں چل رہے۔ آدمی کام میں صحیح نہیں چلتا ہے تو پھر بازو کرنے کی شکلیں بن جاتی ہے، اور کام کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو کام سے روک دیا جائے۔ کام والے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کسی کی دعا سے قبول تو کر لیا ہے، اب اپنی قبولیت کو پکا بنانا ہے اخلاص اور قربانیوں کی جان توڑ محنتوں کے ذریعے سے۔ اگر یہ شکل نہیں بنی تو چلتے چلتے راستوں میں لوگ رک جاتے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ سمل کے لوگوں چلنا ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے اس کام میں دیکھے۔ فرماتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے دیکھے، اس کام میں تم بہت سنبھل کر چلنا۔ پارے 3 کے اندر عجیب و غریب جو واقعہ نقل کیا گیا ہے آخری صفحے پر کہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب یہ مسلمانوں کی جماعت راستے میں آگے بڑھی تو آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک امتحان لایا۔ امتحان کیا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اگر اس نہر سے کوئی پانی پی لیں گے تو وہ پھر اس امیر کے ساتھ آگے چل نہیں سکیں گے، اور جو نہیں پئیں گے وہ سلامتی کے ساتھ آگے میدان جنگ میں اتر سکیں گے۔ اللہ نے یہ شرط خود لگائی۔ آخر یہ شرط کیوں لگائی؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا جن کو روکنا ہے خدا پہلے ہی روک دیتے، ان کو قبول ہی نہ کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ قبول کرنے کے بعد، کام میں چلانے کے بعد، آگے بڑھ جانے کے بعد راستے میں اللہ نے امتحان لایا۔ آگے بتایا کہ ایک نہر آ رہی ہے، تمہارے لشکر میں سے جو بھی اس نہر کا پانی پی لیں گے وہ کام سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جو اپنی پیاس پر کنٹرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے ان کو کام کے لیے میدان جنگ میں اتارا جائے گا۔ اللہ نے یہ کڑوی شرط لگائی، چنانچہ لوگ آگے بڑھے تو جیسی شرط لگائی گئی تھی لوگ اس شرط پر ٹک نہیں سکے۔ اکثر لوگوں نے جی بھر کر پیاس کی شدت میں پانی پی لیا تو وہیں سے ان لوگوں کا رشتہ الگ کر دیا گیا۔ جنہوں نے پانی پیا تو امیر نے کہہ دیا کہ تم الگ ہو جاؤ، اب تم ہمارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں رہے۔ اور جو تھوڑے لوگ پیاس کی شدت پر کنٹرول کر رہے تھے ان کو لے کر طالوت آگے بڑھ گئے۔ مفسرین نے اس حکمت کے اندر نیچے نقل کیا ہے، اللہ نے ان کو کام پر قبول تو کیا تھا، لیکن جب یہ کام پر کھڑے نہیں اترے تو اللہ نے ان کو درمیان میں اس لیے روکا۔ اللہ چاہتے تو ان کو میدان جنگ میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس لیے نہیں اتارا۔ اگر یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتے تو مخلصین کے قدم اکھڑنے یا ان کی ہمتوں کے کم ہونے کا یہ سبب بن سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پہلے امتحان لایا اور پہلے امتحان لا کر ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ قرآن میں ایسے عجیب واقعات بہت نقل کیے دوستو۔ مشہور واقعے میں ہم خوب جانتے ہیں، مشہور واقعات موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تورات کی تختیاں لینے کے لیے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنایا، لیکن سامری نے ایک بچڑا بنایا، بت بنا کر بت کی عبادت کے اندر لگ گیا۔ وقت گزرتے ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم کیسے مانیں کہ یہ تختیاں اللہ نے دی، ہم یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم کو پتہ نہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا تمہاری قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر آنا، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کتاب ہم نے دی۔ چنانچہ 70 سرداروں کا انتخاب کیا، کوہ طور پر لے کر گئے۔ اللہ نے فضاؤں کے اندر آواز آئی، اللہ فرمارے کہ یہ میں نے کتاب دی اور یہ میری کتاب ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے براہ راست ان سے کلام کیا، لیکن جب ان کے کان میں خدا کی آواز پڑی تو وہ جواب میں کہنے لگے ہمیں کیسا پتا چلے کہ یہ آواز خدا کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور ہو، جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ چونکہ نگاہ میں دنیا کی نگاہ سے علماء سے مسئلہ پوچھے کہ دنیا کی نگاہ میں اللہ نے کسی کو خدا کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، کسی نے نہیں دیکھا ہے زمین پر، کسی نے نہیں دیکھا ہے، دیدار الہی آخرت میں ہونے والا ہے۔ جیسی انہوں نے یہ شرط رکھی تو یہ شرط چونکہ ناممکن تھی، اس لیے ان کو ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا، 70 کے 70 لوگ وہیں پر گر کر مر گئے۔
آپ اندازہ لگائے ظاہری سبب جو بھی بنا، تفسیر میں یہ جزیہ معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں ختم کیا، کیا ان کی یہ شرط ہی کی وجہ سے ختم کیا؟ تو ان کے ختم کرنے کی وجوہات میں نقل کیا گیا، جب سامری نے بچڑا بنا کر لوگوں کو بت کی دعوت دے رہا تھا تو اس وقت کے اندر انہوں نے اس بچڑے کی پوجا تو نہیں کی تھی، عبادت تو نہیں کی تھی، لیکن یہ لوگ ان لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، اس جرم کی وجہ سے ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری خدا نے روکنے کی ڈالی تھی، صحیح طریقے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ فرما لی۔ آپ اندازہ لگائے پرانی امتوں کو یہ کام ایسے نہیں دیا گیا تھا جیسے اس امت کو دیا گیا، اس کے باوجود ان کی کوتاہیاں عذاب کا سبب بن گئی۔ اگر یہ امت جس کو اللہ نے کام کا ذمہ دار بنایا، اگر یہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے، کیسی پکڑ آنے والی ہے اور کس طریقے سے اللہ پکڑ فرما لے گی۔ علماء نے نقل کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کا چھوڑ دینا آخرت میں تو عذاب کیا اور عذاب کا ذریعہ اور سبب تو بنتا ہی ہے، اور اس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے عابد کو اللہ نے ختم کرنے کا حکم دیا، جس نے پل جھپکنے کی بقدر بھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جبرائیل کو اعتراض ہونے لگا تو اللہ نے اس عابد کی جو علت اور وجہ بتلائی وہ یہی فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطُّ، اے جبرائیل بے دینی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن نہیں آیا، یہی اس کا بہت بڑا جرم ہے، لہذا اس کو بھی الٹ دو اور اس کے ساتھ اس بستی کو بھی الٹ دو۔ جس امت کو خدا نے کام ویسے نہیں دیا تھا تو اتنی پکڑ کام پر فرما لی، یہ امت کو اللہ نے خیر امت کہہ کر کام دیا۔ اس لیے اپنے کام کی بڑی نگرانی، ہم کام تو کر رہے دوستو، لیکن کیسے کر رہے؟ کیا یہ کام ہمارا کافی ہے؟ یہ کام جتنی ضرورت ہے اتنا کیا جا رہا ہے؟ اس علاقے کے اندر اللہ نے آپ حضرات سے بہت کام لیا ہے، یہاں کا کام دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، آنے والی جماعتوں کو، کہ کتنی تیزی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر نظام الدین تک اس علاقے کی شہرت اللہ نے رکھی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو ہر زمانے میں اللہ نے بہت قبول کیا ہے۔ اس صوبے کے اندر بھی اللہ نے صف اول کے اندر اس علاقے کو رکھا ہے، لیکن سیرت سے جو جزیے کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے جو کام ہو گیا وہ کام تو ہو چکا ہے، اس سے نظریں پھیر لی جائے۔ اخلاص کا تقاضا ہے جو کام ہو گیا اس کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے جو کام باقی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ جو کام بچ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا اگر آپ چاہے تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ حضور نے فوراً سوال کیا میری باقی امت کا کیا ہونے والا ہے؟ باقی پر نگاہ رکھنا یہ سیرت کا خاصہ بتلایا گیا ہے۔ باقی کام کے سلسلے میں ایک آدمی کا اسلام سے نکلنا، 1,00,000 لوگوں کا نکلنا، دونوں ہمارے لیے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک آدمی بھی زمین پر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے محنتوں کو بڑھانا، قربانیوں میں اضافہ کرنا، رسمی طور پر دوستو کام کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ ہم اپنی مقدار محنت کا جائزہ لیں، کتنے سال کام کرتے کرتے گزر گئے، کتنے سالوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، پرسنٹیج کے اعتبار سے خروج کتنا بڑا، مقامی محنت کتنی بڑی۔ جب ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے کی طرف چلے جائیں گے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے محنت اور کوشش کر کے اگر تم نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا تو سمجھ لینا تم ایک قدم ضرور پیچھے گر جاؤ گے۔ جو آگے نہیں بڑھتے تو وہ پیچھے گر جاتے، اور اگر خروج تو چل رہا ہے لیکن مقامی کام نہیں چل رہا ہے تو سمجھنا چاہیے جس کے قدم مقامی کام پر نہیں جمتے ہیں وہ ساتھی پرانے ہونے کے باوجود تھوڑے دن کے بعد وہ نئے ساتھی بن جاتے، نئے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے جن کا مقامی کام چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو مقدار محنت کو بڑھانا، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، روز مرہ ایک ایک عذاب اللہ کا متوجہ، ایک مسئلے سے فارغ ہوتے نہیں دوسرا وجود میں آ جاتا ہے، انفرادی سے فارغ نہیں ہو اجتماعی آ گیا، زمینی حکومت کے عذاب سے فارغ نہیں ہوتے، آسمان سے ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے، کس کس کے مسئلے کو حل کیا جائے، سارے مسائل کا حل کام کرنے والے کام کی مقدار کے بڑھانے میں سمجھتے۔ کام کرنے والوں کا یہ 100% یقین ہونا چاہیے، مقدار محنت کو بڑھانا یہ 100% مسائل کا حل بنتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حالات بہت ٹیڑے چل رہے تھے، تو ان فتنوں کو حل کرنے کے لیے 4 پیدل جماعتیں چلائی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب، 4 سمتوں کے اندر جماعتوں کو چلا کر کہا تھا جتنی تیزی سے تمہارے قدم اٹھیں گے اتنا جلدی اس ملک کے فتنے کو اللہ تمہارے قدموں کے نیچے کچل دے گی۔
یہ راستہ بتلایا اللہ کی مدد کو لینے کا سب سے بڑا ضابطہ مقدار محنت کو بڑھا لینا ہے۔ مقدار محنت کو بڑھانا یہ سب سے مضبوط سبب ہے زمین پر کہ اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ خطبے کے اندر یہ جو جملے کہے جاتے عجیب و غریب جملے، اللہم منصر من نصر دین محمد، اے اللہ تو اس شخص کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کرتا ہے، جو تیرے دین کو آباد کرتا ہے، اور اسے تو برباد کر دے جو تیرے دین کو برباد کرتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبے کے اندر بیٹھے ہوئے جمعہ کا دن ہے، جب خطیب نے یہ خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر یہ جملے کہے تو حضرت نے چلا کر کہا، ارے خطیب صاحب اور ایک جملہ آگے بڑھا لو، ولا تجعلنا معهم، اللہ ہم کو دین کے برباد کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔ اسی وقت سے یہ جملہ خطبے میں بڑھایا گیا۔ نظام الدین میں ابھی گزشتہ شیمائی مشورے میں حضرت بتائے تھے کہ اسی وقت سے خطبے کے اندر یہ جملہ بڑھایا گیا، اے اللہ ہم کو دین کے آباد کرنے والوں میں سے بنانا اور دین کے برباد کرنے والوں میں سے مت بنانا۔ اس کے بعد حضرت نے مجمع کو جمع کر کے خطیب صاحب سے کہا، جانتے ہو دین کو برباد کرنا کیا ہے؟ تو اس کے بعد حضرت نے کہا، دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہی دین کو برباد کرنا ہے۔ تو مجمع میں جو آدمی دین کی محنت چھوڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کی بربادی کی بددعا کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے برباد کر دے کیونکہ میں نے دین کو برباد کیا ہے۔ دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہ دین کو برباد کرنا ہے، اور دین کی محنت کرنا یہ دین کا مدد اور یہ دین کو آباد کرنا بتلایا گیا ہے۔ نظام الدین میں سیمائی مشورے میں کارگزاری سنائی تھی۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر اردن گئے تھے۔ 30,000 صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہے۔ اس علاقے کی بھی جماعتیں گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مزار بھی وہاں موجود ہے۔ ساتھی مزار کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جب رات میں لیٹ کر آرام کرنے لگی تو خواب میں ایک صحابی، خواب میں ایک ساتھی کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زیارت ہوئی۔ 2 جملے انہوں نے کہے، ایک تسلی کا ہے اور ایک تربیت کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خواب میں اس ساتھی سے کہا کہ جو کام لے کر تم یہاں پر آئے ہو یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، یہ کام وہی ہے جس کام کو لے کر ہم مدینے سے یہاں چلے آئے تھے۔ کام کی تائید فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا تربیت کا جملہ فرمایا اور یہ کہا، لیکن آج اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اور نبی کے صحابہ میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہتا تو یہ دین ایسے نہیں اجڑ جاتا جیسے تمہارے ہوتے ہوئے یہ دین اجڑ گیا ہے۔ کیا نظام دوستو زمانے میں چل رہا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، تم حلال کمانے کے فضائل بیان کرتے ہو اور عبادت کہتے ہو کہ حلال کمانا عبادت ہے، اللہ نے اس پر ثواب رکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جس وقت میں یہ امت ارتداد کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہو اور تم حلال کمانے کو اس وقت میں عبادت سمجھ رہے ہو تو اس وقت میں تمہارا حلال کمانا عبادت نہیں بلکہ اس وقت میں تمہارا حلال کمانا حرام بن جائے گا۔ حضرت یہ فرماتے تھے امت ارتداد کے دہانے پر ٹھہری ہوئی، چاروں طرف کا گاؤں کا کمزوریوں کا اگر ماحول دیکھیں گے کیسی تیزی سے لوگ شہروں میں ایمان سے نکل جا رہے، ایسے فتنے عجیب و غریب آستین کے سانپ بن کر ایسے حملہ امت پر کر رہے ہیں دوستو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فتنوں کے زمانے میں جو صدیق اکبر کی سنت ہے کہ 5 قسم کے فتنے امام الانبیاء کے انتقال پر وجود میں آئے، نبوت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے، صحابہ میں کمزوری بھی آ رہی ہے، رائوں میں اختلاف بھی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ سے انکار بھی کر رہے ہیں اور بڑی جمعیت مرتد بھی ہو گئی ہے۔ یہ 5 قسم کے فتنے وجود میں آئے، ان 5 کا حل صدیق نے اس میں سمجھا کہ اسامہ بن زید کی جماعت کو دوڑایا جائے، یہ جماعت جتنی تیزی سے دوڑے گی اتنا جلدی یہ 5 قسم کے فتنے کو خدا ختم کر دیں گے اور یہ مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کر دے گی۔ جب دین غیر محفوظ ہوگا تو مسلمان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی حفاظت، دین کی حفاظت میں اگر اس زمین پر دین کمزور ہو جائے گا تو مسلمان لازماً کمزور ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب امت دین کی محنت چھوڑ دے گی تو زمانے میں اجنبی بن جائے گی اور خدا غیروں کو ان کے سروں پر مسلط کر دیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالات کیسے آ جائے گی۔ پرانے زمانے میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں اس وقت میں خوشی سے بوریا بستر لے کر نکلو، اللہ کے راستے میں دیر دور کا سفر کرو، ورنہ اگر تم آج نہیں نکلو گے ایک زمانہ آئے گا کہ ملک سے نکالے جاؤ گے اور اس وقت سوائے افسوس کہ تمہارے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ حالات ہم کو کیا بتا رہے، اگر اس وقت میں ہم پرانے ساتھی کتنے 4 ماہ لگائے ہوئے، کتنے اونچے مقامات طے کیے ہوئے، لیکن اس وقت کا تقاضا مقدار محنت کو ایسے بڑھانا جیسے انس بن نضر نے میدان جنگ میں بڑھایا تھا۔ میدان جنگ میں اترے اور سعد پر نظر پڑی، سعد بن معاذ پر، تو سعد سے کہنے لگے انس سعد تم کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی خوشبو تو مجھے اس پہاڑ سے آ رہی ہے، تمہیں جانا ہو تو جاؤ، میں تو آگے بڑھ جاؤں۔
آگے بڑھ کر جب شہید ہوئے ان کو تحقیق کی گئی، سارے لوگوں نے غور کیا، جسم پہ کوئی ذرہ ایسا نہیں بچا تھا جس سے ان کی صورت پہچانی جائے اور انس بن نضر کا نام معلوم کیا جائے، کوئی شکل نہیں بچی پہچاننے کی۔ سب لوگ عاجز آ گئے کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کون شہید پڑا ہوا ہے۔ آخر میں جب کوئی نہیں پہچان سکا تو انس بن نضر کی بہن آئی اور انگلی کے پوروے پر ایک بچپن کی نشانی تھی، بچپن کی نشانی دیکھ کر پہچان کر بہن نے کہا یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ جسم پر ایک ذرہ نہیں بچا تھا، تلواروں نے جسم کے ہر حصے کو چھنی کر دیا تھا۔ یہ قربانیاں دوستو صحابہ نے دیے۔ اللہ کے نبی نے سعد بن ربی کو، حضرت سعد بن ربی کی قبر لانے غزوہ احد میں زید بن ثابت کو روانہ کیا تھا۔ میدان جنگ میں جا کر تلاش کرو، اگر تم کو سعد بن ربی زندہ ملے تو میرا سلام عرض کر دینا اور حال پوچھنا کہ اس وقت تم کیا حال محسوس کر رہے ہو۔ زید بن ثابت دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں گئے تو کونے میں سعد بن ربی کو دیکھا کہ بالکل آخری سانسیں لے رہے، نکلنے کے در پہ جان۔ آخری وقت میں نبی کا سلام پہنچایا، انہوں نے جواب عرض کیا، نبی پوچھ رہے کہ تم اس وقت میں کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہا نبی سے کہنا اس وقت میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مرتے مرتے زندگی کا آخری پیغام اپنے قبیلے انصار کے نام بھیجا، اپنی بیوی بچوں کے نام کوئی ان کا پیغام نہیں تھا، انصار کے نام پیغام بھیجا اور یہ کہا اے زید میری قوم انصار سے جا کر میرا آخری پیغام سنانا، تم میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ رہ جائے گا اور اللہ کے نبی کے بال کو بھی دھکا لگ جائے گا تو قیامت میں خدا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اور تم خدا کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہیں بن سکو۔ کرنے والوں نے کیا کچھ کر دیا ہے، کیسی قربانیاں دیے، کیسی محنتیں کیے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کو 3 دن کے فاقے کے بعد ملا ہے۔ جب کان میں آواز پڑی، کھانا چاہتے تھے، فاقے کی شدت ستا رہی ہے، کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ایسے وقت میں کان میں آواز پڑی عبداللہ بن رواحہ کہاں ہیں، ان کا امیر بننا ہے، پہلے امیر شہید ہو چکے۔ تو اس ٹکڑے کو دیکھ کر کہا عبداللہ تیرے اوپر تعجب ہے کہ تیرے آگے بڑھنے کا وقت ہے اور تو دنیا میں مشغول ہو گیا ہے۔ اسی وقت اس گوشت کے ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیے اور آگے بڑھ کر غزوہ موتا میں اسی جنگ کے اندر شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا ہے۔ محنتوں کی لمبی تفصیلیں غزوہ بدر میں کافر لوگ جب بہت تیزی سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ تو ایک انصاری صحابی تھے زبیر، ایک انصاری صحابی عمیر ابن الحمام، ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو ان کے ہاتھ میں کھجور تھے، کھانے کا ارادہ تھا تو ان کی زبان سے نکلا اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی وہ بشارت آپ دیتے؟ تو کہا ہاں تمہارے لیے بھی بشارت ہے۔ تو فرمانے لگے واہ واہ۔ حضور نے پوچھا کہ یہ جملے تم نے کیوں کہے؟ تو فرمایا میرے دل میں یہ چاہت آ رہی ہے کہ خدا مجھے بھی ان جنتی لوگوں میں سے بنا دے۔ حضور نے کہا تو آگے بڑھ، خدا تجھے بھی اسی میں سے بنانے والا ہے۔ اسی وقت وہ کھجور کے ٹکڑوں کو زمین پر پھینک دیا اور آگے بڑھ کر شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اسامہ بن زید کو روک دیا تھا، کم عمری کی وجہ سے تم نہیں چل سکتے ہو۔ اتنا روئے کہ آنکھیں سوج گئی تھی۔ خندق کا موقع آیا تو تب بھی کم عمر تھے، مجمع میں پیچھے کھڑے ہو کر اٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو یاد آیا احد میں روک دیا جانا ان پر بہت گراں گزر گیا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ پہلی مرتبہ جب میدان جنگ میں اترے، جتنی ہاتھ کی تلوار تھی اتنا ہی جسم کا خط تھا۔ 15 سال کی عمر میں جان دینے کے لیے پہلی مرتبہ اترے۔ اللہ نے دوستو کام لیا ہے، کون نہیں جانتا ہے ابو سفیان کو اسلام کے خلاف اتنے کارنامے انجام دیے، لیکن جب خدا نے اسلام کی توفیق دی، جنگ یرموک میں مسلمانوں کو مغلوب اور مسلمانوں کو کمزوری اور پسپائی حاصل ہو رہی تھی، ایسے وقت میں اکیلے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا تم میں سے کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنا چاہتا ہے؟ تو 400 صحابہ نکل کر سامنے آ گئے، ہم تیرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنا چاہتے۔ 400 لوگ مل کر ایسے آگے برسے، اللہ نے انہی کی برکت سے میدان کو صاف کر دیا ہے۔ 50 واقعات ہیں، آگے بڑھنے والوں سے کام لیا جاتا ہے، بیٹھنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ جو آدمی بیٹھ جاتا ہے بیٹھنے کی بھی شکلیں بن جاتی ہے، جو آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے کی بھی شکلیں بن جاتی ہے۔ جو آگے بڑھتے ہیں خدا ان سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو پرانا ہونا کیا ہے؟ مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا گیا تھا پرانے ساتھی کی علامت کیا ہے؟
تو ایت نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی تقاضا ضائع نہ ہو تو سمجھ جاؤ جس سے کام کے تقاضے ضائع نہیں ہوتے یہی چیز اس کے پرانا ہونے کا سبب ہے، عمر کی قید نہیں لگائی گئی۔ اس لیے کام میں آگے بڑھنا، اخلاص بھی آ رہا ہو، قربانی بھی بڑھ رہی ہو، مقامی کام میں بھی ترقی ہو رہی ہو اور دور دراز کے اسفار بھی چل رہے ہو، آگے بڑھنے والوں کو خدا آگے بڑھا دیتے۔ اس سے زیادہ کڑوا دور ہم نے زمانے میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ گزشتہ سماعی مشورے میں نظام الدین میں اسی وقت دلی کے اندر حالات بگڑ گئے تھے اور جہاں مرکز ہے، مرکز کے سامنے کی ساری دکانیں بند کرا دی گئی رات کے وقت میں، اور ایسا عجیب و غریب ماحول تھا، ایک کاڑی لینے کے لیے بھی مرکز سے باہر نہیں نکل سک رہے تھے۔ میں خود جوڑ میں موجود تھا، بہت سارے ساتھی بالکل بے چین تھے۔ جب صبح فجر کا بیان ہوا، فجر کے بیان میں حضرت نے کہا کہ پوری رات لوگ مجھے آ کر سناتے رہے کہ ایسا حال ہو گیا، ایسا حال ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے مولانا یوسف صاحب کی وہی بات یاد آئی۔ حضرت فرماتے تھے جب یہ امت دین کی محنت چھوڑ دے گی تو زمانے میں اجنبی اور کمزور ہو جائے گی اور خدا غیروں کو ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ترقی کا، غلبے کا کوئی شکل نہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام والے تو وہ ہوتے جو 100% مسائل کا حل کام میں سمجھتے۔ اگر کام میں قدم ہمارے آگے بڑھیں گے، ہم علاقے کی پہلی صفے دوستو اگر ہم صحیح چلتے پورے علاقے کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ہم سوچتے رہے تنہائیوں کے اندر، میرا پرانا ہونے کے باوجود میری کوتاہی نے کتنے لوگوں کے مقدر کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک پرانی کا بیٹھ جانا، مولانا صاحب کہتے تھے ایک پرانے ساتھی کا بیٹھ جانا 100 ساتھیوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ ایک پرانا بیٹھ جائے، 100 نئے ساتھی کام میں لگ جائے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے ہم کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم اپنے کام سے پروف کریں۔ قربانیوں کے اعتبار سے جتنا آگے بڑھیں گے، کام کے تقاضوں کو دوستو پورا کریں گے، اتنا ہی عالمی نسبتوں پر خدا قبول کریں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے توفیق دے۔ سب ساتھی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، سب ساتھی نیت کریں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تشکیل کر لے، تھوڑی کچھ بیرون کی تشکیل ہو جائے بہتر رہے گا، پرانے ساتھی ہیں۔ 2 ماہ بیرون کے لیے مستورات کی اور ایسے ہی بیرون کے تقاضوں پر بتاؤ دوستو۔ ہاں نظام الدین 2 ماہ کے لیے